روزوں کے اوپر ایک ریسرچ میں پڑھا تھا، اس نے کہا اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے، جب وہ جسم کو مشکلوں میں ڈالتا ہے، جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو جسم کو مشکل میں ڈالتے، آپ ورزش بھی کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، تو اللہ نے جسم میں ایک ایسے کیمیکلز چھوڑے ہوئے ہیں جو نکل کے پھر لڑتے ہیں جسم کو بچانے کے لیے۔ اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے تو وہ جسم کو بچانے کے لیے وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی جس کو کہتے ہیں امیونٹی سسٹم، جو بیماریوں سے روکتا ہے آپ کو، وہ آپ کا امیونٹی سسٹم اور تکڑا کر دیتا ہے۔ تو روز ایک قرآن کا پورا ایک سورت ہے الفرقان، کرائٹیرین کہ ساری فار آل ٹائمز ٹو کم اللہ نے بتا دیا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ وہ اگر نہیں ہوتا یا آپ کی زندگی میں اگر یہ کرائٹیرین نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے۔ جب مورل اینکر جاتا ہے تو وہ سوسائٹیز ہمارے سامنے ڈس انٹیگریٹ کر جاتی ہے۔ کیوں ایک قوم ڈکلائن کرتی ہے؟ سارا جو ہماری دین کا فلسفہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز پہ جا کے آ جاتا ہے کہ نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے۔ سو زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی چوائسز ٹھیک ہو۔ ہر وقت آپ کنفرنٹڈ ہوں گے دو چیزوں سے، ایک لگتا ہے بڑا اچھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، اس سے پیسے بن جائیں گے لوگ، اور دوسری طرف مشکل راستہ لگتا ہے۔ لیکن وہ جو دوسرا جو مشکل راستہ ہوتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے کہ کئی چیزوں کو جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ بری ہیں، اور جن کو بری سمجھتے ہو وہ اچھی ہیں۔ اللہ ہمیں کہتا ہے قرآن میں کہ جو ہمیں ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ چیز نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ تو وہ ان کے جو فیسٹس ہیں، ان کی پرسنالٹی کے، جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایکچولی ان کی سنت تھی، انہوں نے وہ جو سیٹ اپ کیا سپریم پاور بن کے دنیا کی، وہ ایک اصل میں سیدھا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ ہے سیدھا راستہ۔ اب تو اس کی راستہ دیکھنے کے لیے ان کی آپ زندگی پڑھیں، یا ان کی زندگی کیا تھی۔ ان کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی تھی، آسان زندگی تو نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں تو مسلسل چیلنجز تھے، اور وہ یعنی جب اپنے عروج پہ پہنچے، میں یہ ساری اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں، ان کو عروج تھا جب فتح مکہ ہو گئی، جب وہ آخری خطبے پہ گئے تو آخری خطبے پہ لاکھ لوگ عرفات کے اوپر نیچے جمع ہوئے، بڑا زبردست خطبہ ان کا، ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں۔ تو آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو گواہی دو اللہ کے سامنے کہ میں نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ تو وہ جب پہلی روب جاتا ہے، پھر وہ 10 روز پہ پیچھے جاتے ہیں، وہ پیچھے آواز کرتے تھے، وہ پیچھے آواز جاتی تھی۔ جب پیچھے تک آواز پہنچی تو ایک شور اٹھ گیا کہ ہاں نبی آپ نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا۔ تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ رونا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں کو ایک دم خوف آیا کہ یہ تو ہمارے پیغام اللہ کا پورا کر دیا جانے کی بات تو لوگوں نے رویا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی ساری مشکل تھی، لیکن جب آسان وقت آیا وہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ جب ہم آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں اس میں عظمت نہیں ہے، عظمت اس زندگی میں ہے جو جد و جہد کا نام ہے، جو ان کی زندگی